براہ راست شو فضل ربی میں ہم خداوند کے نام سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں، آج پھر اس نے یہ موقع دیا ہے۔ کسی بھی معاشرے میں بسنے والے انسانوں کے اعمال آئینے کی طرح ہوتے ہیں، جو سب کچھ اسی طرح سے دکھاتے ہیں جس طرح سے حقیقت ہوتی ہے۔ مختلف معاشروں میں، خاص طور پر بر صغیر میں، جھوٹے الزامات لگا کر ظلم اور زیادتیاں کرنے کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، اور یہی ہمارا موضوع۔ ہم نے ایک شو اس پر پہلے بھی کیا تھا، آج اسی موضوع پر بات کریں گے۔ کرنے والے جھوٹ کی بنا پر دھوکہ، فریب دے کر اور ظاہر یہ کرنا کہ وہ خدا کی خدمت کر رہے ہیں، خدا کے لیے کر رہے ہیں، خدا کے نام پر کر رہے ہیں، جذبہ ایمانی کے تحت کر رہے ہیں، اور اس سے جن لوگوں پر ظلم اٹھایا جا رہا ہے، ناحق قتل کیا جا رہا ہے، ان کے خاندانوں سے، ان کے عزیزوں سے اگر کوئی پوچھے تو ان کے دل کی حالت فقط خدا ہی جانتا ہے۔ لیکن یہ واقعات بتدریج بڑھتے جا رہے ہیں، اور خدا جس کی پیروی کا دعویٰ مختلف ادیان جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ الہامی ادیان ہیں، خدا تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے ادیان ہیں، ان کے ماننے والوں کے درمیان بھی یہ تمام قباحتیں پائی جاتی ہیں۔ کوشش کریں گے کہ جانیں مسیحت میں، اسلام میں اس تعلق سے کیا تعلیم ہے، لیکن تعلیم بھی کہاں سے مل رہی ہے، کیسے مل رہی ہے، اس کی پرکھ بھی ضروری ہے۔ دور حاضرہ کے ریسرچ اسکالر، بہت بڑا نام، مرزا محمد علی مرزا، وہ اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، آئیے یہ کلپ دیکھتے ہیں اور پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وہ خدا اور وہ اللہ جو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے علماء نے اپنی پبلک کو جس کا تعارف کروایا ہے، وہ خدا اور ہے، اور جو خدا قرآن اور سنت کے اندر جس کا کریکٹر آیا ہے، جس کا کردار آیا ہے، جس کی پرسنالٹی آئی ہے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ بالکل اور ہے۔ اسی لیے وہ جب ہم کوئی بات کتاب و سنت سے کرتے کہتے ہیں سیدھا آج تک سنی نہیں۔ حالانکہ ان کو پوچھیں کہ آپ نے کتنی ماشاءاللہ پی ایچ ڈی کی ڈگری کر لی ہے قرآن و سنت میں، آپ کے باؤ اجداد نے بھی ایک دفعہ قرآن پاک ہی پورا ترجمے سے نہیں پڑھا ہوا، تو آپ اتنا بڑا کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے تو آج تک یہ بات سنی نہیں ہے۔ بھائی آپ نے نہیں سنی تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ قرآن پاک میں لکھی ہے۔ آپ نے محترم مرزا صاحب کی بات سنی۔ اصل کی طرف لوٹنا ہوگا، جڑیں کہاں ہیں، تعلیمات کیا ہیں۔ آپ چاہے چرچ میں بیٹھے ہیں، مندر میں بیٹھے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، گردوارے میں ہیں، کہیں بھی کیوں نہیں ہیں، نسل انسانی کا وجود، بقائے انسانی کے لیے جو تعلیمات درکار ہیں، ان کی طرف نگاہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اکثر ہمارے مسلمان علماء فرماتے ہیں کہ اگر آج بائبل کا مطالعہ کرنا ہے تو احادیث اور فرمان قرآن کی روشنی میں ہی کرنا ہوگا۔ تو دین کوئی بھی ہو، انسان کے باطن سے، چاہے وہ کسی بھی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، کیا نکل رہا ہے۔ خداوند یسوع المسیح مسیحی خداوند مانتے ہیں، اور ہمارے مسلمان بہن بھائی ان کو نبی مانتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔
बुरा दरख्त अच्छा फल नहीं लाता, अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं लाता। तो फल पहचान है समरात, और वो हमारे रवैये, आदात, हमारे अमाल जो हमारे अंदर से निकलते हैं, कहीं ना कहीं से तो सीखा है। तो लड़ाई झगड़े क्यों बढ़ रहे हैं, जुल्म और ज़्यादतियाँ क्यों बढ़ रही हैं? आइए फिर अहादीस और फरमाने कुरान से बाइबल की तरफ आएंगे, ताकि हम पहले ये जानें कि झूठ बोलना, गलत बात करना, सच्चाई के मुखालिफ बात करना, झूठ, धोखा, फरेब फैलाना, इसके बारे में हमारे मुसलमान बहन भाई चूँकि अहादीस और कुरान को मानते हैं, और कुरान के साथ साथ वो 3 दीगर कुतुब को मानते हैं। अगर उनको ना माने तो ईमान मुकम्मल नहीं होता। और सूरह यूनुस और उसकी 94 आयत अगर देखें तो वहाँ पर रहनुमाई की गई है किस किताब की तरफ, वो भी ज़रूरी है, और उसी किताब की तरफ आज हम बात करेंगे कि मुआशरों में इस वक्त पाकिस्तान में, इंडिया में ख़ास तौर पर, और दीगर दुनिया के खित्तों में भी कोई मस्जिद, कोई चर्च, कोई गुरुद्वारा, कोई मंदिर, कोई बाज़ार और कोई मार्केट, कोई हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशंस, कोई भी ऐसा मकाम ले लें जहाँ पर आप कह सकें कि ये मुक़द्दस है, यहाँ पर ये लोग जुल्म और ज़्यादती नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं कि झूठी बात फैलाकर जुल्म और ज़्यादती जब की जाती है तो बताया ये जाता है कि आप जज्बा ईमानी में खुदा के नाम पर या खुदा के लिए कर रहे हैं। तो क्या बात दुरुस्त है? आज माएँ खुद सोचें, अपने बच्चों को जब वो सिखाती हैं, वालिदैन जब अपने बच्चों को वक्फ कर देते हैं, जाने देते हैं, और वो लोग भी जो साहिब इख्तियार हैं, जो मुअल्लमीन के ग्रोह से हैं, वो चाहे कहीं भी हैं। और ये मैं हलीमी के साथ, बड़े दर्द के साथ, दुख के साथ खुदावंद का खादम होता हुआ अर्ज कर रहा हूं कि झूठ अगर बुनियाद है किसी भी अकीदे की, किसी तालीम की, किसी फ़लसफ़े की, किसी उस्ताद की, तो वो चंद रोज़ा तो होगी, लेकिन अंजाम भयानक है। और यही हम बात करेंगे कि इस दुनिया में भी और आने वाले वक्त में भी अंजाम। तो आइए पहली किताब हम देखते हैं, इसका नाम है राय अमल, मुसन्नफ़ मौलाना जलील अहसन नदवी। और आइए देखते हैं कि इसमें झूठी शहादत या झूठी बात को क्या कहा गया है। लोग कहते हैं जनाब मुशरकीन और जो इस्लाम के अकीदा से बाहर हैं वो मुशरिक हैं, शिरक करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि झूठी शहादत को, झूठी बात कहने वाले को क्या कहा गया है। झूठी गवाही और शिरक बराबर हैं। झूठी गवाही और शिरक बराबर हैं। और मैं कुर्बान जाऊं कुछ उलमा के, उन्होंने शिरक की भी कई शक्लें बना रखी हैं। किसी कहीं शिरक को कह दिया ये शिरके अकबर है, शिरके असगर है, और दीगर कई शक्लें, उन पर कभी फिर बात सही पहले आ जाते हैं। झूठी गवाही, जो भी बात झूठी है और गवाह बन जाएंगे, और वो है शिरक बराबर हैं। तो आइए देख लेते हैं। खरीम बिन फातक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की नमाज पढ़ाई, और जब लोगों की तरफ रुख फेरा तो बैठे रहने की बजाय आप सीधे खड़े हो गए और 3 बार फरमाया, झूठी गवाही देना और शिरक करना दोनों बराबर के गुनाह हैं। अब कह कौन रहा है? इस्लाम की जलीलुल कद्र हस्ती। अब वो कह रहे हैं कि दोनों झूठी गवाही और शिरक करना दोनों बराबर के गुनाह हैं। तो आज जितने भी लोग बर्रे सगीर में देख और सुन रहे हैं जो इस अकीदा को मानने वाले हैं, गौर कीजिए
کہ شرک اور جھوٹ دونوں برابر کے گناہ ہیں اور فرمان کس کا ہے؟ غور کر لیجئے۔ اور اگر کوئی دوسرا شخص آپ کو کوئی دوسری تعریف بتاتا ہے تو پھر آپ جانیے اور معلمین میں سے وہ جانیں جو تعلیم دے رہے ہیں۔ پھر آپ نے درج آیات کی تلاوت فرمائی، ترجمہ ہے پس بتوں کی گندگی سے بچو، آگے سنیے، جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو، یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ تو جھوٹی بات شرک ہے۔ اگر کسی نے جھوٹ بولا، جھوٹی بات پھیلائی تو وہ کس دائرے میں آ گیا؟ میں نہیں کہوں گا، ان احادیث کی روشنی میں آپ خود غور کیجئے اور تحقیق کیجئے کہ شرک کرنے والے کی آخروی عدالت میں کیا حیثیت ہوگی اسلامی تعلیم کے مطابق۔ پھر آگے دیکھ لیتے ہیں ہم، نیچے پھر لکھا ہے ایک اور آیت ہے، اور یہ جو لفظ ہے اس کا ترجمہ کیا گیا ہے جس کے معنی جھوٹ کہنے کے اور جھوٹ بولنا ہر جگہ برا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، ہر جگہ، کوئی بھی جگہ کیوں نہیں ہے، برا ہے، چاہے عدالت کے اندر حاکم کے سامنے بولا جائے، چاہے کسی دوسری جگہ بولا جائے۔ دیکھیے جھوٹی گواہی کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن مسلمانوں کی نگاہ میں اب یہ گناہ نہیں رہا بلکہ فن بن گیا ہے۔ ان کے درمیان وہ لوگ احمق سمجھے جاتے ہیں جو عدالت میں اپنے ایمان کے دباؤ سے سچی گواہی دینے کی ہمت کر بیٹھتے ہیں۔ اب صورتحال ایسی ہے کہ جو سچی بات کرنے والا ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے، اور یہ آج میں بلا امتیاز بات کر رہا ہوں، ہر جگہ پر ایسا ہی ہے۔ جہاں پر بھی کوئی بھی انسان جھوٹ بولتا ہے، ایک ہی بات ہے، عقیدہ، چاہے اس نے سلیب پہنی ہے، چاہے تلک لگایا ہوا ہے، چاہے پگڑی پہنی ہوئی ہے، چاہے تسبیحاں پکڑی ہوئی ہیں، ہر جگہ پر یہ ایک فن بن چکا ہے اور اس کو عقل سمجھا جاتا ہے۔ وہ شخص بہت عقل مند ہے جو جھوٹ بولے اور باتوں کو یہاں پر اس طرح سے بنا دے کہ وہ سچ لگے۔ تو یہ آپ کے سامنے آج میں اس لیے رکھ رہا ہوں چونکہ پاکستان اور انڈیا میں اب ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے ان لوگوں سے جن پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ آگے ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے ساتھ جھوٹی بات اور پھر بغیر تحقیق کے بات پھیلانا۔ اس وقت اتنے چینلز ہیں اور سوشل میڈیا ہے اور بات پھیلا دی جاتی ہے، لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو غور کیجئے اس سے پہلے کہ آپ اکٹھے ہوں کسی کے خلاف۔ آئیے دیکھ لیتے ہیں اسی کتاب میں سے آگے اگلے صفحہ پر چلتے ہیں، بلا تحقیق بات کو پھیلانا کیا ہے۔ آئیے دیکھ لیتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، شیطان آدمی کے بیس میں کام کرتا ہے، وہ لوگوں کے پاس آ کر جھوٹی باتیں بیان کرتا ہے، پھر لوگ جدا ہو جاتے ہیں، یعنی مجلس ختم ہو جاتی ہے اور لوگ منتشر ہو جاتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے یہ بات ایک آدمی سے سنی ہے جس کا چہرہ تو نہیں پہچانتا لیکن نام نہیں جانتا۔ اس حدیث میں مسلمانوں کو اس بات سے روکا گیا ہے کہ کوئی بات بغیر تحقیق کے کہی جائے، ہو سکتا ہے کہ جس نے وہ بات کہی ہے وہ جھوٹا، آگے سنیے غور سے، اور شیطان ہو، جھوٹا اور شیطان ہو۔ اگر جماعت میں بغیر تحقیق کے باتیں بیان کرنے کا رواج چل پڑے تو اس سے بہت سے تباہ کن نقصانات ہو سکتے ہیں جو اس وقت ہم پاکستان انڈیا میں دیکھ رہے ہیں۔ لہٰذا خبر دینے والے کے بارے میں تحقیق کرو کہ وہ شخص کیسا ہے، اگر ثابت ہو جائے کہ وہ جھوٹا ہے تو اس کی بات رد کر دو، لیکن رد کرنے کی نوبت نہیں آتی، لوگ پہلے ہی پہنچ جاتے ہیں ہجوم کے ہجوم۔ اور میں بڑے درد کے ساتھ، دکھ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، لوگ مل جاتے ہیں تحقیق کیے بغیر، سچ جانے بغیر۔ تو آج ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، ابھی ہم قرآن، فرمان قرآن بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جو جھگڑا کرنے والے لوگ ہیں، پھر ابھی ہم نے دیکھا شیطان کی بات ہے، تو سورہ الحج ہے، یہ مولانا تقی عثمانی
आसान तर्जमा तशरीहात के साथ। आइए, सूरह हज 22वीं सूरत है और उसमें देख लेते हैं कि जो लोग बगैर जाने झगड़ा करने वाले हैं वो कौन हैं। आइए देखते हैं। और लोगों में कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह के बारे में बेजाने बूझे झगड़े करते हैं और उस सरकश शैतान के पीछे चल खड़े होते हैं, जिसके मकदूर में यह लिख दिया गया है कि जो कोई उसे दोस्त बनाएगा तो वो उसको गुमराह कर देगा और उसे भड़कती दोज़ख के अजाब की तरफ ले जाएगा। बेजाने बूझे इल्म के बगैर झगड़ा करते हैं और हर उस सरकश शैतान के पीछे चल खड़े होते हैं, जिसके मकदूर में यह लिख दिया गया है कि जो कोई उसे दोस्त बनाएगा तो वो उसको गुमराह कर देगा और उसे, गौर कीजिए, भड़कती दोज़ख के अजाब की तरफ ले जाएगा। तो ये जो लोग चल पड़ते हैं बगैर सोचे समझे जाने, दरअसल यहां पर इस आयत की रोशनी में देख लीजिए किसकी पैरवी कर रहे हैं। ये लम्हा फिक्रिया है। और अगर आप शान नुज़ूल पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए। ये आयात किसी ना किसी वाक़या की वजह से नाज़ल हुई कि लोगों ने कैसे किया, और आज जो लोग इन किताबों को मानते हैं, क्या वो अमली तौर पर मानते हैं या ज़ुबानी तौर पर, अक़ली तौर पर मानते हैं। तो यहाँ पर मैं फिर दिखा रहा हूँ, गौर कर लीजिए कि अपने बच्चों को, नौजवानों को, बहनों भाइयों, सब लोग देखें, सुने, जाने। मैं बहुत दर्द के साथ, क्योंकि जो लोग जुल्म का शिकार हुए हैं उसमें तमाम मज़ाहब के लोग शामिल हैं, तमाम अकायद के लोग शामिल हैं, और ये बढ़ता जा रहा है। तो किसके पीछे चल पड़े हैं? शैतान के पीछे चल खड़े होते हैं। अभी कुछ और आयत भी देखते हैं। अब हमने कुरान और अहादीस को देखा है, तो यहां पर वाज़ेह हो गया कि वो शैतान करवाता है। तो यूहन्ना की अंजील में मेरे साथ एक मेहमान भी हैं, मुतारफ करवाना चाहता हूं, अभी आपके सामने पढ़ते हैं। पास्टर परवेज़ खोखर साहब अरसा दराज से दरस व तदरीस में मुंसलिक हैं, खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं। खुश आमदीद कहते हैं सर, कैसे हैं आप? शुक्रिया भाई दानियाल जी। आप हमारे लिए यूहन्ना की अंजील और 8वां बाब और 44-45वीं आयत ज़रा पढ़ दीजिए, ताकि लोग जाने कि ये जो लोग कर रहे हैं वो किसकी पैरवी में कर रहे हैं और मंबा झूठ क्या है, कहाँ से ये झूठ पैदा होता है और फिर हामिला होता है, फिर जन्म देता है झूठ फैलाने को और जुल्म ज़्यादतियों को। इसका मंबा यूहन्ना की अंजील में खुदावंद ने कैसे इस बात को खोला, तो ज़रा थोड़ी सी इस पर रोशनी भी डालिए और पढ़ दीजिए हमारे लिए। पूरी दुनिया, जो लोग इस वक्त देख और सुन रहे हैं और जो देखें और सुनेंगे, अपने ख़ानदानों के साथ, अपने बच्चों के साथ, नौजवानों के साथ, उलमा अकेडमियों में बैठे हुए लोग, चर्चिज़ में बैठे हुए लोग, मंदिरों में, मस्जिदों में, हर जगह बैठे हुए लोग, तमाम लोग जुल्म और ज़्यादतियों का शिकार हैं। तो देखिए इसका मंबा क्या है, बात खुलती है किस तरह से। पास्टर साहब हमारे लिए पढ़िएगा प्लीज। तुम अपने बाप अबलीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं, क्योंकि उसमें सच्चाई है नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही सी कहता है, क्योंकि वो झूठा है, बल्कि झूठ का बाप है। बहुत शुक्रिया सर, यहां पर लिखा है वो झूठ का बाप है। तो जो लोग फिर झूठ बोलने वाले हैं, उनके बारे में भी यीशु मसीह ने इसी बाब में पीछे कहा था फकीयों और फरीसियों से कि तुम, पास्टर साहब क्या कहा था, तुम किससे हो? तुम अपने बाप अबलीस से हो। क्यों? क्यों कहा गया सर? इस पर रोशनी डालिए, क्यों उनको कहा गया? वो तो कहते थे हम इब्राहिम की औलाद हैं। जी,
ابلیس جو ہے وہ جھوٹوں کا باپ اس لیے کہا گیا کہ خدا کی سچائی جو آدم اور حوا کو بتائی گئی تھی اور اس نے اس سچائی کو بدل کر جھوٹ بنا کر پیش کیا، اور اس لیے وہ جھوٹوں کا باپ ہے۔ اور آج بھی خدا کے زندگی بخش کلام کو، پاک کلام کو جو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں، وہ بالکل اسی کی تقلید کر رہے ہیں جس نے ابتدا میں آدم اور حوا کے ساتھ یہ کیے تھے۔ وہ جھوٹا ہے، بلکہ جھوٹ کا باپ۔ بہت شکریہ۔ باپ جس سے بچے جنم لیتے ہیں، جن بچوں میں باپ کی خصوصیات پائی جاتی ہیں، باپ نظر آتا ہے۔ تو ہم نے احادیث اور قرآن آپ کے سامنے رکھا، اب ہم بائبل میں سے آپ کے سامنے ان باتوں کو کھول رہے ہیں۔ چاہے کوئی مسیحی ہے، جب یہ بیان ہو رہا ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے آج کہ یہ کوئی پروپیگنڈا ہے کسی مذہب کے خلاف۔ جب یہاں پر بات ہو رہی ہے تو مخاطب کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح۔ اور مخاطبین کون ہیں سر؟ وہ یہودی ہیں۔ ایسا ہی ہے سر، غلط تو نہیں ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو پیارے ناظرین، انسان، نسل انسانی کا ارتقائی سفر ہے، چل رہا ہے۔ مذاہب تشکیل پا رہے ہیں، گروہ تشکیل پا رہے ہیں، لیکن کلام خدا، کلام حق، خدا کے منہ کی باتیں، خدا کا الہام، وہ لا تبدیل، وہ تمام نسل انسانی کے لیے ہدایت اور رہنمائی، وہ آسمان پر لے جانے کی راہ، وہ اس زمین پر ہمارے لیے ہدایت، اور وہ کلام جو نسل انسانی کے تمام معاشروں کو تبدیل کر کے خدا کے رنگ میں رنگ دیتا ہے، یہ اس کلام کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن اگر کوئی اس کلام میں ڈھلنے کے لیے تیار نہ ہو تو کلام ان فقیوں اور فریسیوں کے ہاتھوں میں، اساتذہ کے اعلیٰ رتبے پر فائز، اختیارات، عہدوں پر فائز، مکمل وسائل ان کے پاس، لیکن معاشرے میں جھوٹ، ناانصافی، ظلم، زیادتی موجود، مگر خیال یہ کہ ہم خدا کے پیروکار، ہمارے آباء و اجداد کا تعلق انبیاء کے ساتھ، خدا کے وعدوں کے ساتھ، لیکن جب خدا کے کلام کے پلڑوں میں تولا جاتا ہے، جب خدا کے الہی مکاشفہ کی روشنی میں تعلیمات اور انسانوں کی عادات کو تولا جاتا ہے، تو پلڑا کس طرف جھکتا ہے؟ یہ آج ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے اعمال ہمیں کس کے پیروکار ثابت کر رہے ہیں، ہمارے رویے ہمیں کس کے پیروکار ثابت کر رہے ہیں۔ اور میں پھر حلیمی سے کہہ رہا ہوں، چرچ کے اندر ہیں یا مساجد میں ہیں یا امام بارگاہوں میں ہیں یا مندروں میں ہیں یا مسجدوں میں ہیں، خدائے خالق، خدائے محبت، وہ جو شفیق و رحیم، لیکن آج اس کے پیروکار کس کی پیروی میں ہیں؟ تو پاسٹر صاحب آپ سے درخواست ہے کہ آپ توریت میں جب خدا نے اپنے لوگوں کو اپنا پیغام دیا تو وہاں پر خروج کے 20ویں باب اور 23ویں باب میں کیا تاکید فرمائی گئی تھی؟ اگر کوئی دعویٰ پیروی خدا کرتا ہے تو یہ حوالہ جات ہمارے لیے پڑھ دیجئے۔ خروج کی کتاب کے 20ویں باب میں سے اور 23ویں باب میں سے دیکھتے ہیں فرمانے خدا تعالیٰ کیا ہے۔ پاسٹر صاحب پڑھیے گا ہمارے لیے۔ خروج 20 باب کی 16ویں آیت ہے، تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا۔
اور جب ہم 23ویں باب کی پہلی اور دوسری آیت دیکھیں تو یوں ہی بیان کرتی ہے، تو جھوٹی بات نہ پھیلانا اور ناراست گواہ ہونے کے لیے شریروں کا ساتھ نہ دینا۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب۔ یہاں پر کیا بات خدا نے معاشرے میں انسانوں کے لیے ان کو باہم انصاف، رواداری اور زیادتی سے بچانے کے لیے یہ باتیں کہی ہیں، تو تھوڑا سا بتائیے کہ انسانی فطرت کا بگاڑ اور انسانی سرشت کیوں اس طرف چلی جاتی ہے جس سے خدا نے منع فرمایا ہے؟ اس پر تھوڑی سی بات کیجیے۔ پاک خدا یقیناً جانتا تھا کہ انسان جو ظلم اور زیادتیوں پر مرتکب رہتا ہے، لیکن سچے خدا نے، کیونکہ وہ سچا اور راست ہے، اس نے پہلے سے ہی یہ فرما دیا کہ اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا، اور نہ صرف گواہی نہ دینا بلکہ جھوٹی بات بھی نہ پھیلانا۔ اور ناراض کیوں؟ کیونکہ خدا کو جھوٹ سے نفرت ہے، اور امثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ صادق کو جھوٹ سے نفرت ہے، لیکن شریر نفرت انگیز رسوا ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو صداقت کی پیروی کرتے ہیں، جو سچے اور راست خدا کے حقیقی بندے ہیں، جیسے خدا کو جھوٹ سے نفرت ہے، امثال کی کتاب میں لکھا ہے جھوٹے لبوں سے بھی اسے نفرت ہے۔ جن لبوں سے جھوٹ نکلے ان سے بھی خدا کو نفرت ہے۔ اور آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی سے کس قدر ظلم، زیادتیاں، شاید چند سکے یا وراثت یا جھوٹی گواہی دے کر کوئی اور اپنا مفاد لینے کی خاطر اس پر کسی نہ کسی طرح توہین عدالت یا کوئی اور زمرے میں پھنسایا جاتا ہے۔ لیکن خدا بڑا واضح طور پر استثنا کی کتاب کے 19ویں باب میں یہ الفاظ ہے، میں پڑھے دیتا ہوں 18ویں اور 19ویں آیت میں، اور قاضی خوب تحقیقات کریں کہ اگر وہ گواہ جھوٹا نکلے اور اس نے اپنے بھائی کے خلاف جھوٹی گواہی دی ہو تو جو حال اس نے اپنے بھائی کا کرنا چاہا تھا وہی تم اس کا کرنا، اور یوں تو اس برائی کو اپنے درمیان سے دفع کر دینا۔ ڈاکٹر دانیال، یہ اتنی بڑی برائی ہے کہ آج ہمارے قاضی جو ہیں، ججز جو ہیں، چاہے تھانوں میں میجسٹریٹ ہیں، انہیں تحقیق کرنی چاہیے اور انہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ خدا کے کلام کا قول ہے کہ قاضی خوب تحقیقات کرے۔ آج بہت سارے معصوم اور بے گناہ لوگوں پر ایسے چارجز لگا دیے جاتے ہیں اور ایف آئی آر میں جھوٹے گواہ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ خدا نے ان ساری باتوں کے لیے اس ضابطۂ حیات میں، زندگی بخش کلام میں رہنمائی دی ہے تاکہ ہم اس عدالت سے، اس سزا سے چھوٹ جائیں۔ لیکن اگر کوئی یہ سب کچھ جان کر، یہ سب کچھ سن کر، چاہے وہ مندر میں بیٹھا ہے، چاہے وہ چرچ میں ہے، چاہے وہ مسجد میں ہے، وہ جہاں کہیں بھی ہے، خدا کے کلام سے کوئی چھوٹے گا نہیں، کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور پاک ہے اور کسی کا لحاظ نہیں، خدا کسی کا طرفدار نہیں۔ اور اس نے کہا جب تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا، اور اگر کوئی خدا کی حکم بدولی کرے گا تو وہ یقیناً بے سزا نہ چھوٹے گا۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب، بات کر رہے ہیں۔ اور ابھی ہم ایک اور کلپ دیکھتے ہیں جس میں ہمارے ایک مسلمان بھائی ہیں، اور ابھی حال ہی میں پطرس مسیح اور ساجد مسیح لاہور میں جن پر کچھ الزامات لگے، اور یہاں پر میں قانون کی بات کرنا چاہتا ہوں۔
خاص طور پر تمام معاشروں میں کچھ قوانین ہیں، حکومتوں میں، ریاستوں میں، تو کسی بھی مذہب کی تعلیم کو لے لیجئے، اگر آپ پاکستان کی بات کریں، انڈیا کی بات کریں، تو تعزیراتی قوانین ہیں، ریاستی قوانین ہیں، اور اسلام میں چونکہ 3 قسم کے جو قوانین ہیں وہ ہے قصاص ہے، حدود ہے اور تعزیرات ہیں۔ تو ان قوانین کا مقصد کیا ہے؟ کوئی مندر، کوئی مسجد، کوئی چرچ، کوئی گردوارہ، عام انسان، اس ملک کا قانون، اس کی تابع داری کرنا سب پر فرض ہوتا ہے۔ تو لوگ قوانین کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں اور وہ خود منصف قاضی، اور میں اگر یہ کہوں تو بے جانا ہوگا، وہ خود خدا بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آئیے یہ کلپ دیکھتے ہیں، ایک مسلمان بھائی اپنے دل کا اظہار کر رہا ہے، آئیے دیکھتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھائیں گے۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر کافی برادریاں رہتی ہیں، کافی مذاہب کے لوگ رہتے ہیں۔ آج کل میں نے جو سنا ہے، لاہور کے اندر جو ایک لڑکے کے ساتھ دو یعنی کہ کزنوں کے ساتھ ہوا ہے، ناانصافی ہوئی ہے، اس کی میں مسلمان ہونے کے ناطے سے اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ میں نے ویڈیو دیکھی ہے، دل افسوس کے ساتھ، بس میں ایک بات ہے کہ میں رو نہیں سکتا اور بہت افسوس ہوتا ہے۔ کیا اسی طرح سے ہمارے ملک کے اندر جو ہے یہ حالات ہیں، یہ چلتے رہیں گے، اسی طریقے سے سماج کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش کی جا رہے گی۔ ایک طریقے کا قانون ہوتا ہے، ایک طریقے کی عدالتیں ہوتی ہیں، اسی طریقے سے لے کے جانا پڑتا ہے، جوڈیشری ہوتی ہے، اس کے بعد کوئی قانون ہوتا ہے وہ سزا دینے والا۔ یہ رضوی صاحب جو ہیں یہ کیا کرنا چاہتے ہیں ملک کے اندر، پنجاب کے اندر، کسی اور ملک کے ملک کے اندر افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں۔ ان کے جو گنڈے ہیں، ان کے جو بدماش ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی انسانیت نہیں ہے۔ ہر فرقے کے آدمی یہاں پر رہتے ہیں، شیعہ رہتے ہیں، سنی رہتے ہیں، عیسائی رہتے ہیں، مسلمان رہتے ہیں اور ہندو بھی رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے نہیں ہوتا جہاں جیسے یہ کر رہے ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھی آپ تھوڑا خدا کا خوف کرو، اللہ کا خوف کرو یار۔ آپ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ پڑھو تو صحیح، اس کی زندگی کے بارے میں تو پڑھو۔ ایسے آپ فتوا لگا تو بھی اس نے گستاخی کی، اس نے یہ کام کیا، اس نے وہ کام کیا، اسی پہ 3-4 گنڈے بھیج دیے، اور پولیس والے تو وہاں پر تو ہے بھی فرعون بیٹھا ہوا۔ جب فرعون کی حکومت ہے تو پھر خدا کا خوف کرنا کہ وہاں پر ایک جب موسیٰ پیدا ہوگا تو پھر فرعون کی حکومت نہیں رہے گا۔ یہ جو آپ رضوی صاحب ہیں نا، یہ بھی نہیں رہیں گے۔ میں الحمدللہ میں مسلمان ہوں، میں ختم نبوت میں ایمان رکھنے والا ہوں، میں 5 ٹائم کا نمازی ہوں، لیکن یار کسی کو تکلیف دینا، کسی کو کیا کرنا، ہمارے نبی نے کسی کو تکلیف دی تھی؟ کسی کو بھی نہیں تکلیف دی تھی۔ ہر کسی کے ساتھ، عمر کے ساتھ، بھائی کے چارے کے ساتھ آپ حضرت عمر فاروق کی زندگی پال لیں۔ ایسے نہیں ہوتے، آپ کسی کو مارنا شروع کر دو، پھر وہاں پر گنڈا گردی شروع کر دو، روڈیں بلا کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ یہ کہاں کا طریقہ آپ لوگوں کا؟ میں سب مسلمان بھائی کو کہتا ہوں کہ سب کٹھے ہو جاؤ، ایس جو بیٹھا نا رضوی کو گالی دینے والا مولوی، اس کا پیچھا کرو، اس سے چھٹکارا حاصل کرو، نہیں تو یہ بڑا ہمارے لیے عذاب ہے۔ یہ ہمارا ایک مسلمان بھائی ہے، یوٹیوب پر آپ دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ اور اگر آپ سورہ 49 پڑھ لیں، الحجرات، تو اس میں اگر ہم 6 آیت کو دیکھیں تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر پاسٹر صاحب کے ساتھ بات بھی کرتے ہیں جو موصوف ابھی فرما رہے تھے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ترجمہ: اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی سے کچھ لوگوں کو نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پچھتاؤ۔ اور بھی بہت سی آیات ہیں، لیکن یہاں پر جو مختلف کتب کو مانتے ہیں ان کے لیے ہے کہ اے ایمان والو، پہلی تو شرط یہ ہے۔ اور اسلام میں ایمان کے بارے میں جب بات کی جاتی ہے تو مومن، کافر اور منافق، تو یہ فاسق، منافق ہم معنی الفاظ ہیں۔ اگر کوئی خبر لے کر آئے، اس سے مراد ہے
दिल में किसी के कुछ होना और ज़ुबान पर कुछ होना, अगर ऐसे लोग वो ज़ुबान से कह रहे हों वो ईमान वाले हैं लेकिन दिल से ईमान वाले ना हो, तो दिल की हालत तो खुदा ही जानता है। अभी चंद दिन पहले भी बात हो रही थी मेरी किसी के साथ, तो यर्मिया की किताब में लिखा है कि दिल सबसे ज़्यादा लाइलाज और हीलेबाज है, कौन उसे दरियाफ्त कर सकता है। खुदा फ़क्त दिलों की हालत जानता है। लोग ज़ाहिर को देखकर अपनी अंदाज़े लगाते हैं, मफरूज़े बनाते हैं, बनाते रहें, लेकिन दिल की हालत खुदा जानता है। लेकिन यहाँ पर यह है कि आप अगर जिस मुआशरे में रहते हैं, अगर आप तहकीक कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये मोमन है, काफिर है, मुनाफिक है। तहकीक करेंगे, अगर उसकी बात सच पर मबनी नहीं है तो फिर पछताना पड़ेगा, शर्मिंदगी होगी। अगर सच पर मबनी है तो कवानीन, अदारे, अदालतें मौजूद हैं, उनके पास जाना चाहिए। लेकिन पास्टर परवेज साहब, अब ये एक मुसलमान बहन भाइयों में से ये एक नुमाइंदा आवाज़ है और मेरा ईमान है, और बहुत से हैं, इन्होंने तो हिम्मत की और ये रिकॉर्ड किया और यूट्यूब पर डाल दिया ताकि लोग सुने। और भी बहुत से लोग हैं जो अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं वो खामोश रहते हैं। और इंडिया और पाकिस्तान में बसने वाले कलीसिया के लोग अक्सर ये कहते हैं कि हमारे रहनुमा कहाँ हैं। वो जब जुल्म ज़्यादती का शिकार लोग होते हैं तो वो खाल खाल ही नज़र आते हैं। बाइबल इस ताल्लुक से क्या कहती है और क्या कहती है, बाइबल का फरमान क्या है, और कलीसिया के लोग जो इस वक्त जुल्म का शिकार हैं, पूरी कम्युनिटी के लोग हैं, मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग हैं, अकीदों के लोग हैं, रहनुमा नहीं आते, तो बाइबल इस ताल्लुक से क्या कहती है। पास्टर परवेज साहब, आप इस पर कुछ रोशनी डालिए। पास्टर परवेज साहब साथ हैं जी। पास्टर परवेज साहब, रहनुमा कहाँ हैं? वो मदद के लिए क्यों नहीं आते? वो रहनुमा तमाम, आप कह सकते हैं मजहबी हैं, सियासी हैं या दीगर हैं, तो जिन पर जुल्म और ज्यादतियां हो रही हैं वो अपने आप को बेयारो मददगार समझते हैं, कोई उनका पुरसान हाल नहीं है। बाइबल इस ताल्लुक से रहनुमाओं को क्या ताकीद करती है? डॉक्टर दानियाल, खुदा का कलाम बड़ा वाज़े और खरा और सच्चा है, और खुदा की ने अपने कलाम में ये फरमा रखा है कि तुम इंसाफ का खून न करना। और जिन लोगों के साथ ना इंसाफी हो रही है, और अगर कोई हक के साथ खड़ा नहीं होता, तो फिर ये है कि वो बददियानतों के साथ है। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि दयानतदार गवाह झूठ नहीं बोलता, ना वो झूठ बोलता है और ना वो झूठों के साथ खड़ा होता है। और आज अगर जाती मफाद की खातर, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में बड़ी वाज़े बात ये कही गई है बुज़दिल लोगों के लिए कि सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील होगा, और जो बुज़दिल है, क्योंकि लिखा है कि पास्टर साहब बहुत शुक्रिया, के साथ खड़े पास्टर साहब बहुत शुक्रिया। ये आयात मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, आखिर में हम इस पर बात करेंगे कि उनका अंजाम क्या है। लीडर्स जो इस वक्त खड़े नहीं हो रहे, जो हुकूमती ऐवानों में बैठे हुए हैं या चर्चिस के सेटअप में बैठे हुए हैं, जिनके पास जिम्मेदारी है, वसाइल हैं, इख्तियारात हैं, वो अगर नहीं कर रहे तो उनके बारे में बात कीजिए। वो क्या करें, क्यों वो नहीं कर रहे? लोग परेशान हैं कि हमारे रहनुमा नहीं आते, तो क्या करेंगे जो इस वक्त लोग हैं? बाइबल क्या कहती है उन रहनुमाओं के बारे में? उनको जाना चाहिए, वहां पर ढारस बंधानी चाहिए, मदद करनी चाहिए, वसाइल उनके पास हैं। तो आप इसके बारे में थोड़ी बात कीजिए, फिर आखिर में हम बात करेंगे कि सजाएं क्या हैं। जी हाँ, हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जिस पर एक जिम्मेदारी आई थी कि वो हाकमोई करे, वो सच्चाई बोले, और उसने उस वक्त के हाकम बादशाह को
साफ उससे आगाह कर दिया, उसकी चाहे कितनी भी कीमत हो, और उसने बुज़दिली नहीं दिखाई। और आज हमारे हाकिमों को जो ऐवानों में बैठे हैं, और वो किसी तरह से भी, क्योंकि कंप्रोमाइज करना जो है वो एक साधक का शेवा नहीं, सच्चे पैरोकार का शेवा नहीं। तो आज मैं ये चाहूंगा कि उनके ज़मीरों को खुदा झंझोड़े, खुदा उन पर रहम करे, और कम्युनिटी को भी इस बात के लिए स्टैंड लेना चाहिए कि अगर वो उनको मुंतखब करते हैं या किसी तरह से उनकी पैरवी करते हैं, तो वो उनको पूरा इस बात के लिए आवाज भी उठाएं और अपने हक के लिए कहें कि उन्हें हक के लिए उठना होगा। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। पास्टर साहब की बात के साथ आगे बात बढ़ा देता हूँ। बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है कि तमाम हुकूमतें खुदा की तरफ से हैं, तमाम ऑफिसेज खुदा की तरफ से हैं, चाहे वो खुदा को मानते हैं या नहीं मानते। निज़ाम कायनात के ऊपर हुक्मरान आला खुदा ताला की ज़ात है। लेकिन जब किसी को हुक्मरान बनाया जाता है तो उस हुक्मरान का ये उनके फ़राइज़ में ये शामिल है कि वो अवाम की जानो माल, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत के ज़िम्मेदार हैं। इसलिए वो खुदा की तरफ से दिए गए इस रुतबे को, इस इख्तियार को अगर उस तरह से इस्तेमाल नहीं करते, जुल्म ज़्यादतियाँ और नाइंसाफ़ियाँ उनके अदवार में बढ़ती हैं, तो वो ज़िम्मेदार हैं। और एक दिन खुदा के तख्त अदालत के सामने वो चाहे चर्च सेटअप में बैठे हुए लोग हैं या हुक्मरान हैं, असम्बलियों में, ऐवानों में बैठे हुए लोग हैं, तो बाइबल बहुत वाज़े ये कहती है कि हर अमल जो खुदा के कलाम के खिलाफ किया गया है, पास्टर साहब क्या लिखा है कि एक दिन उसके तख्ते अदालत के सामने आएंगे। अगर आज वो लोग नहीं अपने फ़राइज़ की अदायगी करते, तो आज इन तमाम रहनुमाओं को क्या कहना चाहेंगे पास्टर साहब? आज पास्टर प्रवेश साहब। यकीनन जी, ये लोग यकीनन बुज़दिल हैं, ये लोग यकीनन अपने खुदगर्जी की रूह में अपने मुफाद के पीछे हैं, अपनी कुर्सी के पीछे हैं, अपने मनसब के पीछे हैं, और इस खुदगर्जाना रवैया जो है, इसका यकीनन उन्हें खुदा के हुजूर इसका जवाब देना होगा, क्योंकि हर कोई चीज जो निकम्मी है अदालत के दिन हिसाब में लाई जाएगी। बहुत शुक्रिया। आज हम बात कर रहे हैं झूठे इल्ज़ामात लगाकर ज़्यादतियाँ करने वाले लोगों के लिए। तो इसमें एक और पहलू जो बहुत अहम है वो ये है कि लोग सच्चाई को बदल कर झूठ बना देते हैं। पास्टर साहब, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर आप रोमियो पहला बाब और उसकी 25वीं आयत और पहला यूहन्ना का खत दूसरा बाब और उसकी 21वीं आयत हमारे लिए पढ़ दें, ताकि लोगों के सामने ये बात भी खुल जाए कि मुहतात रहें कि सच्चाई को बदल कर झूठ बनाने वाले जब आपके चौगिर्द बैठे हों, आपके ऐवानों में, आपके मजहबी इदारों में बैठे हों, तो उसकी परख भी बहुत ज़रूरी है। पास्टर साहब हमारे लिए पढ़ेंगे रोमियो पहला बाब 25वीं आयत और पहला यूहन्ना का खत दूसरा बाब और उसकी 21वीं आयत में इस भेद को खोला गया है। रहनुमा भी सुने, आम लोग भी सुने, यहाँ क्या बात फरमाई गई है। पास्टर साहब पढ़िएगा। इसलिए कि उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और मखलूकात की ज्यादा परस्तिश और इबादत की बनिस्बत उस खालिक से जो अब तक महमूद है। आमीन। बहुत शुक्रिया। इस आयत में पास्टर साहब बहुत वाज़े लिखा है कि खुदा की सच्चाई को झूठ बना डाला। कैसे कि खुदा की जगह दीगर जगहों को दे दी गई है, इंसानों को, इक़्तिदार को, जो पास्टर साहब ने फरमाया, या मफादात को, या अपनी चुदराहट को, अपनी बादशाहत को। और जहां भी ये है, जहां भी पूरी दुनिया में ये है,
وہاں سچ لفظوں کی حد تک، بولنے کی حد تک تو ہوگا، لیکن اس کا عمل، اس کا پھل واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے۔ مفاد پرستی، انسان پرستی اور دیگر خدا کی جگہ پر کوئی بھی چیز آپ لگا کے رکھ دیں، پھل آپ کو بتاتے ہیں۔ اور کوئی بھی جھوٹ خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ یہ آج سن لیں، پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے بشپ صاحبان، پاسٹر صاحبان، علماء کے گروہ، پنڈت، گرنتھی، تمام واعظین، عام انسان، سن لیں خدا کے کلام کی وہ صداقت، حق کی وہ بات جس کو آج کان سننا نہیں چاہتے۔ پاسٹر صاحب پڑھیے گا ہمارے لیے کیا لکھا ہے یہاں پر۔ پہلے یوحنا 2 باب اور اس کی 21ویں آیت سر۔ میں نے تمہیں اس لیے لکھا ہے کہ تم سچائی کو نہیں جانتے، بلکہ اس لیے کہ تم اسے جانتے ہو، اور اس لیے کہ کوئی جھوٹ سچائی کی طرف سے نہیں ہے۔ کوئی جھوٹ، خدا سچا ہے، خدا سچائی ہے۔ پاسٹر صاحب پڑھیے ذرا پھر، کوئی جھوٹ سچائی کی طرف سے نہیں ہے۔ خدا سچا ہے۔ کوئی بھی جھوٹ کہیں بھی بولا جائے، اور اگر وہ کسی کے خلاف بولا جائے، قتل کرنے کے لیے، ظلم و زیادتی کرنے کے لیے، مفادات کے حصول کے لیے، کچھ حاصل کرنے کے لیے، تو یہ جان لیجئے کس کی طرف سے ہے، خدا کی طرف سے یہ نہیں ہو سکتا۔ پیارے بہنوں بھائیوں، خدا کا کلام ہم سب کے لیے ہے۔ خدا آج ہمیں بلا رہا ہے، اور میں یہ اس سے پہلے کہ ہم سزاؤں کی طرف جائیں، اگر یہی ظلم اور زیادتی، یہی قتل پوری دنیا کے تمام مذاہب کے لوگ جو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جہاں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ کے ساتھ ہو جائے، آپ کے عزیزوں کے ساتھ ہو جائے، آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ ہو جائے، خدا نہ کرے آپ کے بچوں کے ساتھ ہو ایسا، تو پھر آپ کیسا محسوس کریں گے؟ اب جو لوگ جھوٹ کی بنیاد پر ظلم اور زیادتیاں کرتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا، اس تعلق سے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ انصاف ہمیں کرنا ہے ہر صورت میں، تو میں آپ کے سامنے آیات پڑھ دیتا ہوں، اور پھر پاسٹر صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ بھی کچھ آیات ہمارے لیے پڑھیں۔ تو پہلی جو سورہ میں پڑھ رہا ہوں سورہ البقرہ ہے، اور اس کی 10ویں آیت آپ کے سامنے ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ ان کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا، اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک جہنم کا عذاب ہے۔ پڑھ لیجئے، جس نے بھی پڑھنا ہے ضرور پڑھیے، اور آپ کو اس سے پتہ چل جائے گا کہ چند آیات میں اور بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، مگر میں چاہوں گا پاسٹر صاحب آپ ہمارے لیے اسی تعلق سے پڑھیے۔ مکاشفہ 21واں باب ہے، اور وہاں پر اس تعلق سے کیا انجام بیان کیا گیا ہے، پڑھیے گا ہمارے لیے۔ مکاشفہ 21واں باب اور اس کی 8ویں آیت میں جو مرقوم ہے، مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گھنونے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا، یہ دوسری موت ہے۔ جی بہت شکریہ۔ اب یہاں پر کیا لکھا ہے پاسٹر صاحب؟ پوری لسٹ دی گئی ہے، تو بتائیے ذرا اس میں کہ انجام جو ہے
اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ یہ خدا کا فیصلہ ہے، کسی انسان کا نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی انسان یہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو پاسٹر صاحب اس آیت کی روشنی میں ذرا بتائیے جو لوگ ایسا کر رہے ہیں، تاکہ وہ آج آج ساری فہرست میں، جیسے کہ آج ہمارا موضوع ہے جھوٹی گواہی اور زیادتیاں کرنا، اور یہاں پر اس لسٹ میں بڑا واضح طور پر جھوٹوں کا حصہ جو ہے آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل ہے۔ آج کسی چولہے کے پاس ذرا سا یا کسی گرم چیز کو ہاتھ لگ جائے تو انسان ہوتے ہوئے ہم برداشت نہیں کر پاتے، ہماری سکن جو ہے کس قدر ہمارے، لیکن یہاں پر لکھا ہے ایسی آگ جو گندک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی آگ ہے جو بجھنے والی نہیں۔ اور یہاں پر ذکر ہے کہ یہ دوسری موت ہے، ایک تو طبعی موت جو ہر انسان نے مرنا ہے، لیکن اس کے بعد ایک جو دوسری موت ہے یہ ابدی موت ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس موت میں اور اس آگ میں لوگ جل رہے ہوں گے۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب، آپ نے یہ بات بھی کی، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں قرآن کی 45ویں سورت اور اس کی 27ویں آیت بھی اس تعلق سے پڑھ لیجئے گا کہ وہ جو جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ پھیلاتے ہیں، وہ دوزخ میں ہوں گے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اختتام سے پہلے۔ کتاب راہ عمل، مصنف کا نام آپ کے سامنے ہے، اس کے بعد پبلشرز جو ہیں وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں، پبلشرز آپ کے سامنے ہیں، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ غیر مسلم شہریوں کے حقوق، جو مسلمان بہن بھائی ہیں ان کے لیے دیکھ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کسی معاہدہ غیر مسلم شہری پر ظلم کرے گا یا اس کی حق ماری کرے گا یا اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ یعنی جزیہ جو مخصوص قسم کا حفاظتی ٹیکس ہے ہونا ہے ڈالے گا یا اس کی کوئی چیز جبراً لے لے گا، تو میں خدا کی عدالت میں مسلمانوں کے خلاف دائر ہونے والے مقدمہ میں اس غیر مسلم شہری کا وکیل بن کر کھڑا رہوں گا۔ یہاں اتنی بات اور سمجھ لیجئے کہ اس سے پہلے پڑوسی مہمان، بیمار اور سفر کے ساتھیوں کے جو حقوق بیان ہوئے ہیں ان میں مسلم اور غیر مسلم یکساں ہیں۔ اس غیر مسلم شہری کا وکیل بن کر کھڑا رہوں گا۔ اب حدیث آپ کے سامنے، بائبل میں سے بھی آپ کے سامنے رکھی ہیں، لیکن کچھ رہنما ہیں جو آج بھی بولتے ہیں، تو آئیے یہ کلپ دیکھتے ہیں۔ یہاں پر رہنمائی کی گئی ہے، ہماری ایک پارلیمنٹ کی ممبر ہیں آسیہ ناصر، کیا کہہ رہی ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ ایک سیکنڈ ظلمکار کتنے گیا؟ ایک سیکنڈ فون ہی نہیں ہون دیا، دراصل 15 تو فون ہی نہیں ہون دیا۔ جی thank you very much Speaker Sahab. I would like to raise the point of order regarding the minorities living in Pakistan, and it's very important کہ کل لاہور کے علاقے شارجہ ٹاؤن میں ایک واقعہ پیش آیا جس میں ایک 18 سالہ نوجوان پطرس مسیح ولد اندریاس مسیح کی کسی کے ساتھ صرف 400-500 لین دین پر جو ہے ایک جھگڑا ہوا، جس میں پہلے تو اس کے کزن جو ہے اس کو قتل کر دیا گیا، اور اس کے بعد پھر اس 18 سالہ مسیحی نوجوان پر بلاسفمی لا لگا کر 295C کے تحت FIR جو ہے وہ اس کے خلاف جو ہے درج کی گئی۔ بر وقت اس کے بعد پھر جو صورتحال آپ کو پتہ ہے کہ مساجد سے جو اعلانات ہونے لگے اور اس علاقے میں بہت زیادہ کشیدگی جو ہے وہ پائی گئی، اور اس علاقے میں تقریباً 400 سے زیادہ جو کرسچن فیملیز ہیں وہ وہاں پر رہتی ہیں، جو کہ بہت زیادہ خوفزدہ ہوئی اور اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔
اس وقت لا آف انفورسنگ ایجنسی جو انہوں نے بڑا اچھا کیا کہ ان کی وجہ سے وہاں پر جو ہے تھوڑا سا اس کشیدگی کو کم کرنے میں سہولت ملی. لیکن میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گی کہ انٹیریئر منسٹر یہاں پر موجود ہیں اور دیگر بھی کہ اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ کچھ عرصے سے ایسے کیسز بالخصوص صوبہ پنجاب میں بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں جس سے جو پاکستان میں بسنے والی اقلیت بالخصوص کرسچنز ہیں ان میں ایک بہت ہی غیر تحفظ کی جو فضا ہے وہ پائی جا رہی ہے کہ اس طرح سے جھوٹے الزامات لگا کر لوگوں کو جو ہے اس طرح سے ہراساں کرنا. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ منسٹر آف انٹیریئر جو ہے وہ اس پہ نوٹس لیں کہ یہ صوبائی معاملہ نہیں, یہ وفاق کا بھی معاملہ, کیونکہ بہت سینسٹیو مسئلہ ہے. اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب تک انکوائری مکمل نہ ہو, جب تک مکمل چھان بین نہ ہو جائے کہ آیا وہ شخص واقعی مورد الزام ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کی سیکیورٹی, اس کے خاندان اور اس علاقے کی جو ویسینٹی ہے, اس لوکیلٹی ہے, ان کی تحفظ کی یقین دہانی کرائی جائے تاکہ ماضی میں جس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں اس طرح کا کوئی پھر اس طرح کا واقعہ جو ہے وہ رونما نہ ہو سکے. اور اس طرح کا جو مس یوز یا ایب یوز ہے اس قانون کا, اس کو روکنے کے لیے کوئی خاطر خواہ بالخصوص اقلیتوں کے خلاف جو کہ مس یوز ہو رہا ہے تو اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ. آپ نے محترمہ آسیہ ناصر کی باتیں سنیں. آئیے دیکھتے ہیں, خداوند یسوع مسیح سے مسیحی خداوند مانتے ہیں, مسلمان بہن بھائی نبی مانتے ہیں. پوچھا کہ سب سے بڑا حکم کون سا ہے, تو آئیے سب سے بڑا حکم جو کلام خدا میں ہے اس کی طرف رجوع کریں. اس نے اس سے کہا, خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ. بڑا اور پہلا حکم یہی ہے, اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ. انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے. پاسٹر پرویز صاحب دعا فرمائیے کہ خدا کے لوگ 30 سیکنڈ آپ کے پاس ہیں, پھر اختتام کریں گے, کلام کی روشنی میں آ جائیں. خداوند ہمارے آسمانی باپ, ہم آج تیرے حضور سربسجود ہیں اور ملتجی ہیں کہ ان ظلم اور زیادتیوں کے خلاف حق کی آواز اٹھانے والے لوگوں کی مدد کر. قائدین کی بالخصوص اے خداوند مسیح قوم میں ایسے قائدین کے ضمیروں کو جھنجھوڑ اور اٹھا, اور اے خدا اس پاک سرزمین جہاں پر تو نے اپنے لوگوں کو رکھا ہے, ہم حکومت کے لیے بھی دعا کرتے اور خداوند اداروں کے لیے بھی, اور یہ ظلم اور زیادتی اور جھوٹی گواہیاں دے کر جو ظلم ہو رہا ہے, خدا ان پر رحم کر, آج ان کی آنکھوں کو کھول دے, ان کے ضمیر کو جھنجھوڑ دے تاکہ وہ خداوند اس ابدی سزا کے مرتکب نہ ہوں, یسوع المسیح کے نام میں. بہت شکریہ پاسٹر پرویز صاحب ہمارے ساتھ تھے, اور خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں. آپ تمام احباب کے لیے اپنی رائے سے ضرور مطلع کرتے رہیے ہمیں, اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ کلام خدا میں طاقت ہے زندگیوں کو بدلنے کی. اگر لوگ خدا کے کلام کو اپنی زندگیوں میں جگہ دیں تو سب کچھ خدا کے رنگ میں ڈھل سکتا ہے. اسی ایمان اور دعا کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ رہے. اجازت چاہتے ہیں آپ کا میزبان دانیال.